میرے بھائی دوسری شادی کر رہے ہیں، پہلی بیوی نے پہلے اجازت دے دی تھی مگر اب رشتہ ہونے کے بعد وہ شادی کرنے سے منع کر رہی ہے۔ اب اگر وہ شادی کرتے ہیں اور پہلی بیوی چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو کیا میرے بھائی گنہگار ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیں، دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت شریعت میں ضروری نہیں ہے۔ پہلی بیوی نے پہلے اجازت دے دی تھی، اب منع کر رہی ہے، تو شرعاً اس منع کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے مرد کو 4 بیویاں ایٹ اے ٹائم رکھنے کی اجازت دی ہے، اور ایک ہی شرط لگائی ہے کہ چاروں کے حقوق پراپر طریقے سے ادا کرو، چاروں میں برابری کرو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے شرط ہے۔ تو آپ کے بھائی اگر دوسری شادی کرنے کے بعد دونوں کے حقوق پورے ادا کریں گے، دونوں کے ساتھ برابری کریں گے، آپ نے بتایا کہ ان کو دوسری سے بڑا پیار ہے، تو ایسا نہ ہو کہ دوسری کرنے کے بعد اس طرف اتنا مائل ہو جائیں کہ پہلی کو لٹکا کے چھوڑ دیں۔ تو اگر یہ خطرہ ہے تو پھر ان کے لیے دوسری شادی جائز ہی نہیں ہے۔ اور اگر یہ خطرہ نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ میں رکھ لوں گا دونوں کو اور دونوں کے حقوق پراپر ادا کروں گا، کسی ایک کی محبت میں ایسا دیوانہ نہیں ہو جاؤں گا کہ دوسری کو لٹکا کے چھوڑ دوں، میں اس کے حقوق ہی نہ ادا کروں، تو اس کے واجب حقوق اور برابری کا معاملہ ایک رات ادھر ایک رات ادھر، یہ پراپر طریقے سے معاملہ چلتا رہے گا، یعنی یہ چلائیں گے، تو پھر تو ان کے لیے 2 شادیاں نہ صرف جائز ہیں بلکہ شریعت میں ترغیب ہے۔ بہت ساری عورتیں ہیں، ان کا گھر، سب کا گھر بسانا ہے، ایک مرد پہ ایک عورت، ایک اچھے مرد پہ ایک عورت کا قبضہ شریعت پسند نہیں کرتی۔ تو رہا مسئلہ یہ کہ اگر یہ حقوق ادا کریں گے اور عدل بھی کریں گے، اس کے باوجود ان کی پہلی بیوی کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ ان کو چھوڑ کے چلی جائے گی، تو پھر اس میں یہ خود گنہگار نہیں ہوں گے۔ ان کو چاہیے کہ جب دوسری شادی کر لیں تو پہلی کو بتائیں کہ بھائی میرے دل میں تم سے محبت کم نہیں ہوئی ہے، میں تمہارے حقوق پراپر طریقے سے ادا کروں گا، اس کے بھی تمہارے بھی، اور اپنے عمل سے بھی ثابت کریں، خالی زبانی دعوے نہ ہو۔ اور اس زمانے میں ایک چیز اور ایڈ کر لینی چاہیے، دوسری شادی کے بعد پہلی کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو لہذا اس کے ساتھ کچھ وقتی طور پر اضافی آپ کو اچھا سلوک کرنا پڑتا ہے، یہ باور کرانے کے لیے کہ میں چینج نہیں ہوا ہوں دوسری کے بعد۔ تو لوگ کرتے کیا ہیں، دوسری کی تو پہلی کو بالکل بھول ہی جاتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر اس کے بڑے برے اثرات پڑتے ہیں معاشرے پہ بھی، پہلی بیوی کو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو یہ باور کرائیں۔ میں تو اکثر لوگوں کو کہتا ہوں جب آپ سیکنڈ میرج کریں تو پھر پہلی کو ہنی مون اس کے ساتھ پہلی کے ساتھ منائیں، آپ پھر دوسری کے ساتھ ہنی مون منائیں، یعنی ایک اور دفعہ ہنی مون منا لیں، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، 2 ہنی مون بھی ہو سکتے ہیں، تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ بھئی مجھے بھولا نہیں ہے۔ کچھ کام سیاستاً بھی کرنے پڑتے ہیں نا اس کو یہ باور کرانے کے لیے۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر پہلی جا رہی ہے تو پھر شوہر گنہگار نہیں ہوگا، وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہے نا، گورنمنٹ میں جیسے رہنے پر پابندی نہیں ہے تو جانے پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے آج کل پابندی چل نہیں رہی ہے۔ اسلامی حکومت میں تو جب اسلامی حکومت تھی تو پھر حکومت بیوی کو مجبور کرتی ہے، یعنی شوہر کیس کر سکتا ہے عدالت میں کہ بھئی میری پہلی بیوی مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے جبکہ میں حقوق بھی ادا کر رہا ہوں، تو لا متحرک ہوگا جو اگر اسلامی حکومت پراپر ہو تو وہ عورت کو مجبور کرتے ہیں کہ شوہر کے پاس جاؤ۔ لیکن ہمارے ہاں اس پر میرا خیال ہے کوئی خاص عمل ہوتا نہیں ہے، تو گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، وہ جا رہی ہے تو آپ اس کو روکیں، منائیں، اس کو محبت سے سمجھائیں، پھر بھی جا رہی ہے تو اب کیا کریں گے آپ بھائی، بس وہی نہیں سنا سکتے ہیں کہ آخرت میں گنہگار ہوگی۔ تو پھر بھی میں شوہر سے کہتا ہوں کہ وہ صبر کرے، وہ جا رہی ہے روکنے کی کوشش کرے، پھر بھی نہیں رکتی تو چلی جاتی ہے تو پھر بھی اس کو منانے کی کوشش میں لگا رہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ واپس آ جائے گی، لیکن دونوں کو ایک ساتھ نہیں رکھنا ہے، دونوں کو الگ الگ رکھنا ہے۔ پھر بھی اگر وہ نہیں واپس آتی تو پھر مقصد یہ کہ شوہر گنہگار نہیں ہوگا، پھر شوہر گنہگار نہیں ہوگا۔